نہ جانے کب کسی کو مار دیا جائے کافر کہہ کر، سارے کا سارا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ ناظرین، پاور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مقصود کیفی۔ کل جو پاکستان کے اندر سیالکوٹ شہر میں جو سانحہ پیش آیا، سری لنکن پریا ناتھ کمارا کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اس نے گستاخی کی ہے، وہ ثابت بھی نہیں ہوئی، یا بعد ازاں وہ ثابت ہو بھی جاتی تو اس کی سزا یہ نہیں تھی۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گستاخی کرنے پر کسی کو سرے عام اس طرح قتل کر کے اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ جو صورتحال ہے، پورا پاکستان، پوری پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس پر شرمندہ ہے۔ علماء کرام اس پر کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ مولانا محمد آصف نورانی صاحب موجود ہیں، ان سے چند سوالات کریں گے اس حوالے سے کہ دین اسلام کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ارے صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ہمیں شرمندگی ہے اس چیز پہ کہ جو ہماری سیالکوٹ کی عوام نے سری لنکن جنرل مینیجر جو کہ سیالکوٹ کے اندر تعینات تھے اس کے ساتھ کیا، اس پہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ کسی کو اس طرح سرے عام سرے راہ قتل کر دیا جائے؟ سب سے پہلے تو مقصود بھائی، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں اس طرح کے واقعے کی اجازت دیتا ہے۔ میں اس چینل کے ذریعے، آپ کے اس چینل کے ذریعے حکام بالا سے مطالبہ کرتا ہوں ایز اے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور جو بھی ایک اعلیٰ افسرانی جو ایماندار، دیانتدار، جن کی شہرت اچھی ہے، ان سے اس کی انکوائری کروائی جائے اور دیکھیں یہ اس سے تو اسلام کو بلکہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتیں جو ہیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں، جتنے بھی تمام آل ٹو آل پاکستان کے اندر جو بھی ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ بہت اچھا اقدام ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچے، شرپسند عناصر کو پیغام پہنچے، اعلی کاروں کو پیغام پہنچے، ان لوگوں تک یہ جائے کہ جب ہم اس طرح کے معاملات کریں گے وہ ہمیں نقصان میں جائیں گے، ہم اس طرح سے معاملات کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کی بجائے نقصان ہو جائے گا، اور جو اپنے جو ارادے ہیں، ناپاک ارادے ہیں، اس کو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں۔ مقصود بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ مکمل انکوائری ہو، اور جو ملزمان ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، جنہوں نے گیم پلان کیا ہے، جنہوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، یہ آپ کو واقعی گستاخی نظر آتی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد نکلیں گے؟ جس طرح پیچھے بھی ایسے ہو چکا ہے، بعد میں بات کوئی اور نکلتی ہے۔ میں آپ کی بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے واقعات، یہ جو سلمان تفسیر کا جو معاملہ ہے، ممتاز قادری کا معاملہ ہے، جو یہ سارے واقعات منفرد سے مجھے بتائیے کہ اس نے جب وہ اشتہار پھاڑا ہے، جس کو مذہبی اشتہار کا رنگ دیا جا رہا ہے، اس کو پھاڑا ہے تو اس کے کمرے میں کس نے دیکھا ہے؟ اس کے کمرے میں اس صفائی کرنے والے نے دیکھا ہے، اور اس صفائی کرنے والا جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس نے یہ بقایا ہے، اور اس وجہ سے لوگ بہکے ہیں اور انہوں نے تحقیقات نہیں کی، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا ہے۔ آج جو لوگ مذہب کو اس معاملے میں مذہب کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، اس میں ان کو غور کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی سیکولر آدمی ہیں وہ ایسے جناب والی وہ بلیوں جیسے بلی چھپی ہوتی ہے وہ نکل آئے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا اسلام کا یہ چہرہ ہے؟ کیا آپ اسلام کے بارے میں یہ اپنے ویو رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس طرح کے چہرہ رکھنا چاہیے؟ ایک واقعے کو بنیاد بنا کے مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، لوگوں کو داڑھی رکھنے، جس میں کوئی بھی کسی بھی مولانا صاحب، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، وہ داڑھی تو نہیں رکھی ہوئی تھی، جو باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، وہاں پہ نجی چینلز کے لوگو لگے ہوئے تھے، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے بعد جا کے اس کو گھسیٹ کے باہر لایا فیکٹری کے اندر سے۔ وہ علماء کرام نہیں تھے۔ جی یہی میں عام ناظرین کو یہی بتانا چاہتے ہیں، یہی حقیقت ہے، یہی سے حقیقت کو جاننا چاہیے
کہ فیکٹری کے اندر کی کوئی کنڈیشن موجود نہیں ہے، جب وہاں اسے مارا جا رہا ہے اس کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے، اور جب فیکٹری کے باہر لے کے آیا جا رہا ہے ایک ہجوم میں، اور اس طرح سے ایک مطلب ہے ایک کسی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام دین کسی کو اپنی ہاتھوں سے اس بنیاد پہ کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود حاکم ہونے کے باوجود، ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ احباب، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے جذبات کو بھی ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن ہوش بھی رکھنی چاہیے۔ نہیں، کیا اس کا یہ بہتر مولانا صاحب حال نہیں تھا کہ اس کو بٹھا کے پوچھتے بھی بھائی آپ نے یہ گستاخی کی ہے، کیوں پھاڑا ہے؟ یہی معاملہ ہے مقصود بھائی، آج وہ ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ وہ ورکروں کا ایک ذاتی مسئلہ تھا، ورکروں کے ذاتی مسئلے کو مذہبی کارڈ کے طور پہ استعمال، مذہب کو بدنام کیا گیا ہے، مذہبی لوگوں کو بدنام کیا گیا ہے، سیکولر لوگوں نے مذہب کو بدنام کیا، حالانکہ اس میں تو کوئی مولوی کسی طریقے سے کوئی بندہ شامل ہی نہیں ہے، اور وہ ورکروں کا معاملہ تھا، وہ ایک خاک روپ کا معاملہ تھا، وہ ان کا ایک کارڈ انہوں نے پھاڑا، جو بھی ہے وہ اس کی تحقیقات جاری ہیں، ہم اس پہ چاہیں گے کہ اچھی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن کس کے باوجود بھی کبھی بھی کوئی بھی مسلمان کسی کو اس نام پہ توہین مذہب پہ، کسی کو بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مارنے کی، نقصان پہنچانے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ مقصود بھائی صاحب، گجرانوالہ میں ایک ملازم نے اپنے جو سینئر تھا اس پہ الزام لگایا اسی طرح گستاخی پہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ کوئی لین دین کا معاملہ تھا۔ ضلع قصور کے اندر گاؤں ہے تلونڈی، وہاں پہ بھی گستاخی کا الزام لگا کے نوجوان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کے واقعات کس طرح روکے جا سکتے ہیں؟ علماء کرام کو اس پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو واقعہ آپ نے واقعی اچھی نشاندہی کی ہے، وہ مینیجر کو، بینک کے مینیجر کو، نجی بینک کے مینیجر کو، جو اس گارڈ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی ان بن ہونے کی وجہ سے اس نے مذہب کارڈ استعمال کیا، اور الزام کس پہ آیا؟ مذہبی لوگوں پہ، داڑھی رکھنے والا، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس پہ الزام آیا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سیکولر لوگوں نے اس کا نام لیا ہے، حالانکہ ایسی بات ہی نہیں یار۔ دوسرے نمبر پہ ہے، آج تک کسی بھی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی بھی مسلک کا مولوی کسی نے اعلانیہ طور پہ، مقصود بھائی آپ نے، میں نے کسی نے سنا ہو کہ اس نے کہا ہو کہ جو بھی توہین کرے آپ اپنے ہاتھوں سے مار دیں، کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی مولوی کی ایسی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے، ہمیں نبی کریم سے پیار ہے، ہمیں والہانہ پیار ہے، ہماری قدرت کا رشتہ ہے، ہمارے احترام کا رشتہ ہے، لیکن کسی قانون کو، اسلامی ملک کے اندر کسی قانون کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قطعی بھی اجازت نہیں ہے، نہ اسلام کے اندر، نہ شریعت کے اندر، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ ایک ملک بنا ہو، اسلامی بنا ہو، اس کی عدالتیں موجود ہوں۔ آپ کا معاملہ ہے نشاندہی کرنا، آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، آپ حکام بالا کے نوٹ سمجھے، کیونکہ آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے دے دی ہے، ادا کر دی ہے کہ اس بندے نے فلاں چیزیں تھے، گستاخی کی ہے، میں اس کا، ہاں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اسے اس کا حق دینا چاہیے۔ مولانا صاحب، پاکستانی گورنمنٹ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 900 کے قریب جو افراد تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، 116 کے قریب جو آج کی رپورٹ ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور کافی جو اس میں ملزمان ہیں وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے اس کا ناحق قتل کیا ہے۔ تو ان کی سزاؤں کے حوالے سے علماء کرام کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیں جی، اس سزاؤں کے حوالے سے اقلیتوں کے جو حقوق ہیں، اقلیتوں کے بارے میں جو چیزیں موجود ہیں، ان کے مطابق، اسلام کے مطابق، اور دیکھیں ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پوری قوم کو یہ بتایا جانا چاہیے، پوری قوم اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو یہ معاملات ہوا ہے، لوگوں نے مذہبی کارڈ، ورکروں نے، فیکٹری کے ورکروں نے مذہبی کارڈ کھیلا ہے اور مذہب کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سزائیں جو ہیں، وہ جو ہمارے ملک پاکستان کا قانون آئین ہم مانتے ہیں، اسی مطابق ہمیں سزائیں جو ہیں ان کو دینی چاہیے، تاکہ لوگوں دوسرے کو عبرت کا نشان بنے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے احباب جو شر پسند ہیں، جو ہر معاملے میں مذہبی کارڈ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جناب وہ بندہ مجھ سے نہیں بول رہا، مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، میری اس سے دشمنی ہے، اب یہ تو ایک وتیرہ چل پڑا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کسی بھی طریقے میں بہکاوے میں نہ آئیں، اس کی تحقیق کریں۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، فرمایا جاتا ہے، سرکار دو عالم کا فرمان بھی ہے کہ جو سنی سنائی بات اس پہ یقین مت کرو جب تک تصدیق نہ کر لو۔ ہمارا دین اس کی اجازت دے رہا ہے۔
श्रीलंकन मैनेजर की बीवी का मौलाना साहब आज बयान चलाया गया है। वो बता रही थी कि मेरे खामद को नाहक कत्ल किया गया। पाकिस्तानी जो खवातीन थी जो फैक्ट्री के अंदर मुलाजमा थी, काम करती थी, वो भी उसके हक में उनका बयान मौक़िफ़ सामने आया है कि वो खवातीन के हकूक़ को तरजीह देते थे और हमारी हर तरह से हिफाजत करते। जो लड़के हमें तंग करते थे, छेड़ते थे, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा करते थे। तो आज उसकी माँ, उसकी बीवी को पाकिस्तानी अवाम है, क्या कोई जवाब दे सकती है? कोई है उनके पास जवाब? ये हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए, नबी करीम का कलमा पढ़ने वालों के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, हर एक के लिए सवाल है। हर एक को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? इसका जवाब किस तरीके से देना पड़ेगा कि देखें, हमें इस अंदाज में कभी भी किसी भी वक्त इश्तियाल में नहीं आना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अदालतें जो फैसले करें, जो मर्जी फैसले करें, काजी जो फैसले करें, हमें उनको मानना चाहिए। हमारी शरीयत हमें इस फैसलों को मानने की इजाजत देती है। लेकिन मैं यहां ये कहता हूं कि देखें, ये सारी बातें अलग हैं, ये जो बयान उनके हैं वो अलग बयान है। मैं तो ये चाहता हूं कि हमें इस कदर, एक मुसलमान को हमारे दीन ने कभी शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं किया। हमारा दीन अमन की देता है। लेकिन देखें, ये गौर करना चाहिए कि कहां पे हमारा जज्बात को ज्यादा आना चाहिए। जहां पे आना चाहिए वहां हम खामोश हो जाते हैं, और जहां हम मुसलमान, हमारे नौजवान, कई सारे तो नहीं है, कई जो है बहकावे में आ जाते हैं और दूसरे की बातों में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर इसी तरह से सियालकोट वाला वाकया हो जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनी, काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू थी अल्लामा साहब की। उनका भी यही कहना है कि गुस्ताखी अगर कोई करता है तो उसकी सज़ा ये नहीं है दीन इस्लाम में, हमारे मज़हब के अंदर, कि उसको सरेआम जिंदा जला दिया जाए। तो हमारी अवाम से मेरा एक सवाल है, श्रीलंकन माँ और उसकी जो वाइफ है, जो उसकी बीवी है, अगर उनकी आंसुओं का, अगर उनके सवाल का किसी के पास जवाब है तो वो ज़रूर दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।